جابر نے کیا خواب دیکھا تھا کہ حسین اور خوبصورت ایک کپڑا ہے جو آسمان سے زمین تک ہے. اس کے بعد جابر نے امام علی سے کہا تھا کہ مولا تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آتا قینچی سے ایک پیس کاٹتا اتنا جیب میں رکھتا چلے جاتا, دوسرا آتا وہ کاٹتا, تیسرا آتا, چوتھا آتا, پانچواں آتا. کہتا ہے مولا جابر جیسا صحابی, جابر کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے, 6 معصوم کا ظاہر ہے, 6 معصوم کا رسول امین ہے, اس کا امانتدار کا نام جابر ہے. کیا بول رہا ہے یار, رسول امین ہے, اس کا امانتدار کا نام جابر. جابر کا ساری چیزیں ایک طرف, جابر وہ پرسنالٹی ہے, آپ نے نہیں سنا ہوگا یہ بات, وہ پرسنالٹی ہے کہ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم سے پہلے جس نے قبر حسین کی زیارت کی. مذاق ہے, پہلا زائر حسین. آپ سب جانتے ہیں کہ فضیلت زیارت امام حسین کیا ہے. جابر وہ ہستی ہے کہ جس نے حسین کی کچی قبر کی زیارت کی. اتنا بڑا آدمی, حدیث کی سادہ راوی, انہیں شہزادی کونین نے جس کو نریٹ کیا اس حدیث کو, وہ جابر ہے. مذاق نہیں ہے. جابر وہ ہستی ہے کہ 1200 سال کے بعد, گوگل کرو جابر ابن عبداللہ انصاری کو ٹیلی فون پہ, آج جابر کہاں دفن ہے؟ پہلے وہاں دفن نہیں تھے. آج جابر کی بغداد میں لحد ہے. کبھی چلے میرے ساتھ زیارت میں تو بتاؤ. پہلے جابر کہاں تھے؟ 1923 کا واقعہ ہے, ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا. 1100 سال یا 1200 سال کے بعد ان کی گریو کھولی گئی, پانی آ گیا تھا. خواب میں آگے کہا تھا آغا نیانی کا زمانہ ہے, یا خواب میں آگے کہا تھا کہ میری لحد کے اندر پانی ہے, نکالو باڈی کو. ہر دنیا سے مسلمان جمع ہو گئے تھے, صرف شیعہ کے نہیں ہے جابر, رسول کا صحابی ہے. سارے جمع ہو گئے, لحد کھولی تو جابر کی داڑھی پہ جو غسل کا پانی تھا وہ موجود تھا. کفن میلا نہیں ہوا تھا. 1100 ایئرس کے بعد یہ پوزیشن تھا جابر ابن عبداللہ انصاری کا. کچھ نہیں ہے, ظاہر حسین لے لو خالی. کتنا بڑا کیا پرسنالٹی ہے. وہ آ کے امام علی کو کیا بول رہے, مولا پوری مجلس جابر پہ ہو جائیں گے, روک رہا میں, مولا میں دیکھ رہا اتنا اچھا کپڑا دیکھتے دیکھتے بدنما ہو گیا. امام نے کہا جابر تم نے آخری زمانے کا اسلام دیکھا ہے, آج وہی اسلام ہے ہمارے پاس. ہم کو وہ اسلام چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا, وہ اسلام نہیں چاہیے. اب میں داڑھی پہ بولوں تو لوگ چھڑتے ہیں, پردے پہ بولوں چھڑیں گے, علم پہ بولوں وہ بولیں گے یار یہ کیا. میں تیسری مدی سے اب تو بمبارڈمنٹ کر سکتا نا, 2 دن تو بہت احتیاط سے پڑھا. تب آپ انصاف سے بولو آج ہم کو وہ اسلام نہیں چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا. بس میں وہی چاہتا ہوں کہ جو مجھے اچھا لگتا وہ دو مجھے, ممبروں سے بھی وہ دو, محفلوں میں بھی وہی دو. کیوں؟ ہم کو ہتھیلی پہ جنت لینے کی عادت ہو گئی. ہتھیلی پہ جنت امام علی نے بھی نہیں دی. علی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری محبت رکھتے ہو نا جنت, نو. 200% ولایت علی کے بعد جنت ہے. جنت صرف علی والوں کے لیے ہے. لیکن برزخ بھی ہے. برزخ کا حال کیا ہونے والا ہے I don't know. میرا کیا حال ہونا, میں کسی اور کی بات کیوں کروں, میرا کیا حال ہونے والا ہے نہیں معلوم مجھے. برزخ سے گزرنا ہے. اب برزخ کل میں نے کہا کہ ہزاروں سال کا پیریڈ ہے. اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ معاف کرے. برزخ میں کیا کیا ہوتا میں نہیں بولنا, میں چھیڑنا ہی نہیں چاہتا وہ ٹاپک کو, ورنہ پوری مجلس ہی آپ کی انشاءاللہ آپ کیا ہوں گا تو پوری برزخ ہی پڑھوں گا, کوئی نہیں آئے گا پھر. نہیں کون سنے, میں لحد کی پہلی رات تو پڑھ چکا یہاں پہ, پہلی خبر کی رات 5 مجلسیں یہاں پڑھ چکا میں آج سے 4-5 سال 6 سال پہلے. لیکن برزخ پڑھوں گا. لفظ برزخ اتنا ہی ہے, اتنا سا ورڈ ہے, لیکن ہزاروں سال کا ورڈ ہے وہ. thousands and thousands and thousands and thousand years. لفظ اتنا. برزخ کس کو کہتے ہیں, بعد میں بات آ رہی تو سن لو. برزخ ایک کٹن کو کہتے ہیں, پردے کو, جیسے یہ پردے لگتے ہیں نا اپنے پاس. برزخ ایک پردہ, باریک سا پردہ ہے جو اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائیڈ کر رہا, بیچ میں ہے یہ پردہ. اس دنیا کو اس آنے والی دنیا کو ڈیوائیڈ کرتا. کب جاتا انسان برزخ میں, جب ہمارے فرینڈ آتے ہیں ہمارے پاس, جن کا نام بھی نہیں لیتا میں, فرینڈ بولا جان بوجھ کے. ملک الموت جب آ کے روح لیتا نا, تو جب جیسی جیسی روح نکلتی جاتی, دیکھیں میں کہیں سے بھی موت کو گھیر کے لا سکتا, اتنا تو کمانڈ ہے. اس لیے کہ اس پر تو ریسرچ ہے پورا. جب روح پیر سے لیتا انہیں تو آنکھوں کے سامنے سے ایسا پردہ ہٹتا, آپ اس دنیا سے اس دنیا میں جاتے ہیں.
آپ کو وہ دنیا نظر آتی ہے، وہ مرومین نظر آتے ہیں، وہ لوگ نظر آتے ہیں. اگر نیک ہے تو ماں باپ نظر آتے ہیں، رشتہ دار، وہ لوگ آ کے بولتے گھبراؤ مت، یہ کرم پروردگار ہے، گھبراؤ مت، ہم بھی یہیں پر ہیں. اس لیے کہ ایک انسان دوسری دنیا میں جاتا اس پر. جب امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ برزخ کیا ہے، کیا چیز ہے، مولا نے کہا اس دنیا کا نام ہے، اس پردے کا نام ہے. تو کہا مولا وہ دنیا کہاں ہے؟ کبھی آپ سوچیں جمال پور یہاں پہ جو قبرستان ہے احمد آباد کا، میں ابھی گیا تھا لاسٹ ٹائم جب آیا تھا محسن بھائی کی مجلس پر، تو ہزاروں خبریں وہاں پہ. پھر مومن جماعت کا جو قبرستان ہے وہاں پہ بھی گیا. میں جس شہر میں جاتا ہوں جاتا ضرور ہوں، جا کے وہاں کے مومنین سے ملاقات کر کے ضرور آتا ہوں. ہر جگہ ہر شہر میں گیا پوری دنیا میں الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پہ بھی جاتا ہوں، وادی السلام بھی جاتا ہوں. وادی السلام اس لیے جاتے کہ اللہ بس یہیں پہ بلا لے، مرے کہیں جائے وادی السلام. خالی آمین بولنے سے نہیں ہوتا، یقین بھی رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہاں کے قبرستان میں جائیے، کتنے بروکن گریوز ہیں، پرانی پرانی قبریں، 100 سال 200 سال سے. تو امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ لوگ سب جو ہے برزخ میں جو مرتے ہیں دنیا میں، نبی آدم کے زمانے سے لے کے جناب حابیل اور قابیل کا تو نشان بھی نہیں ہے، جناب حابیل کا نشان ہے، تو وہ زمانے سے لے کے آج تک مولا کے زمانے یہ لوگ کہاں ہیں؟ سب ظاہری طور پہ تو گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں بھی گل گئیں، کہاں چلے گئے؟ مولا نے کہا اسی دنیا میں. امام علی نے کہا اسی دنیا میں. لوگوں نے کہا مولا نظر نہیں آ رہے. اتنے زمانے کے کہنے لگے مولا اب جو دنیا ہے اس میں اگر مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، 2021 میں پاپولیشن اپنے پیک کے اوپر ہے، رائٹ؟ پیک کے اوپر پاپولیشن انڈیا میں مور دین 1 بلین ہے. اگر انڈیا میں اور 1 بلین آ جائے تو کوئی رہ سکتا؟ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کیا کریں گے؟ اتنے لوگ اس زمانے سے لے کے آج تک کہاں ہیں؟ مولا نے کہا یہیں پر. روی نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آتی بات، آپ بول رہے لاکھوں لاکھوں کروڑوں لوگ ابھی ہیں اسی دنیا میں. تو امام علی نے کہا کہ تو کیا سمجھ رہا، یہی دنیا ہے؟ جو تمہاری نگاہ میں جو تم دیکھ رہے وہی دنیا ہے؟ تو کہا مولا اور کون سی دنیا ہے؟ مولا نے کہا جو تم نیکڈ آئی سے دیکھ رہے نا یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری نگاہ یہاں تک ہے بس. اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے، قادر مطلق ہے، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین ہے. اللہ کی تسبیح پڑھو، تمہارا یقین میں اضافہ ہوگا. جتنا ہو سکے تسبیح پروردگار پڑھو. ان ساری اللہ کے ناموں میں بات آ رہی، سارے ناموں میں بہترین تسبیح شہزادی کونین کی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے بعد پڑھو. ہمارے ساتھ ایک روایت بن گئی کہ صرف نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ بھی اتنی تیز پڑھنا ہے کہ 2 منٹ کی 1 منٹ میں ہو جائے. نہیں میں آپ نہیں پڑھتے، میں بول رہا. یاد رکھو تمہاری یہ تسبیح تمہاری نماز کی قبولیت ہے، لیکن تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہر مصیبت میں کام آنے والی، ہر پریشانی میں کام آنے والی. آزما کے دیکھو، آج ہی روایت دیکھ رہا تھا، آزما کے دیکھو تسبیح بی بی زہرا. گھر سے نکلتے وقت روز تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے نکلتے. اللہ کی مداح ہو رہی، نام بی بی کا ہے اس لیے کہ بی بی نے پہلے اس انداز سے پڑھی تھی. تو گھر سے نکل کر کاروبار کے لیے جا رہے، جاب کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے جا رہے، کوئی مقصد کے لیے جا رہے. تو ایسا کامیاب جب تم نکلتے ہو اس میں فائدہ بتائے گا کہ اگر رزق کے لیے جا رہے تو رزق کا ضامن ہو جاتی تسبیح. بزنس کے لیے جا رہے تو لیکن حلال بزنس ہونا چاہیے، اور کوئی مقصد کے لیے جا رہے اس میں تم کو کامیابی ہوتی. یا نہیں کہ صرف زندہ کو کامیابی نہیں ہوتی، مردوں پہ جا کے پڑھے تو مردوں پہ بھی کامیابی ہو جائے، قبرستانوں میں بھی جا کے تسبیح بی بی زہرا پڑھے. برحال تو جابر اتنی بڑی پرسنالٹی، انہوں نے کہا کہ میں آخری زمانے کا اسلام دیکھا. تو مولا سے پوچھا کہ مولا برزخ، تو کہا یہیں پر. اب امام سے راوی نے پوچھا، غور سے سنو بس 2 منٹ میں ختم کرا. مولا سے پوچھے کہ مولا یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرو برزخ کیا ہے. تو علی نے کہا، جب یہ کہا کہ ہزاروں لوگ یہیں پر ہیں، پورے یہیں پہ دفن ہیں اور یہیں گھوم رہے، ستاتے نہیں، گھبراؤ مت، کوئی آ کے تنگ نہیں کرتا. یہ روح آ گئی، وہ روح آ گئی، یہ سب بکواس ہے. یاد رکھو روح جو ہے امر ربی ہے، ہل نہیں سکتے مرنے کے بعد، آپ کے خواب میں نہیں آ سکتے. یہ مت سمجھو کہ مرنے کے بعد وہ مردہ آ گیا، یہ مردہ آ گیا، یہ آدمی آ گیا، وہ آدمی آ گیا، کوئی آتا ہوتا نہیں ہے، یہ صرف ہمارا وہم ہے. بہرحال
اس میں بھی پورا پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو چکر ہے نا عورتوں میں زیادہ ہے، جمال پور کی عورتوں میں نہیں ہے، میں ایک بات بول رہا ہوں، تو بہت ہے یہ چکر. آپ کو تو موقع نہیں ملتا جتنا مجھے تنگ کرتے کہ یہ آ گیا وہ آ گیا، کوئی آتا واتا نہیں یار، ان کے ہوتے ہوئے کون آئے گا؟ کیا بول گیا یار؟ نہیں، حقیقت نہیں ہے، یقین ان پہ رکھو. مولا حسین ہے، تمہارے پاس کوئی آئے گا؟ حسین کے نام سے بھاگنے والے یہ لوگ حسینی کے پاس نہیں آتے. تو یہ جتنے لوگ ہیں، یہ چکر امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ہے کہاں برزخ؟ امام نے کہا یہی. تو کہا مولا تھوڑا سا ایکسپلین کرو، تھوڑا ایلابوریٹ کرو، مولا تھوڑا سا کلیئر کر کے بتاؤ کہ یہ لوگ رہتے کیسا ہے. امام نے کہا جو تم دنیا سمجھ رہے اتنی دنیا نہیں ہے، اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی. تو کہا ہم کو کیسے معلوم، ہم کو کیسے معلوم؟ امام نے 1 منٹ میں اتنے اچھی مثال سے سمجھائی، غور سے، اتنی اچھی مثال سے. امام نے کہا کہ جب ماں کے شکم میں بچہ رہتا ہے، کیا بات ہے، پلیز غور سے سنو، جب ماں کے شکم میں بچہ رہتا ہے، 9 منتھس کی جب پریگننسی ہوتی ہے، 9 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا. آج سائنس بتا رہی کہ بچہ ماں کے شکم میں گھومتا ہے. آج معلوم ہو جاتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. آج اتنی سائنس امپروو کر گئی. ماں کے شکم میں ماں کا پیٹ کتنا رہتا ہے؟ اتنا سا. اور کیا اتنے سے پیٹ میں پورا بچہ. شان پروردگار ہے، شان ہے میرے اللہ کی، شان ہے میرے اللہ کی. اسی لیے بڑا تصویر پڑھو. ماں کے شکم میں بچہ گھوم رہا. امام علی کہتے ہیں کہ اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ تیری پوری کائنات کون سی ہے، تو ماں کا پیٹ بتائے گا. کیا سن رہے یار، کیا سن رہے یار؟ کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں. وہ بول رہا میری پوری کائنات یہ ماں کا پیٹ ہے. کہا امام علی کہتے ہیں کہ اس بچے کو معلوم نہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد وہ دنیا میں آنے والا. کتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی دنیا ہے. کہا تمہارا بھی یہی حساب ہے.